اللہ الرحمن الرحیم، کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کی 12ویں مرحلہ، یہ آخری مرحلہ اور اس کی آخری 2 فصول وہ اکٹھی ہم مباحثہ کریں گے، وہ ہے عالم مثال اور عالم مادہ۔ اس سے مافوق ہم نے پچھلے جو چند مباحث عرض کی تھیں وہ تھیں عقول اور عالم عقل۔ اس میں ہم نے عقول طولیہ اور عقول ارضیہ، یا جو مصطلح افلاطونی ہیں کہ 10 عقول کے بعد آگے عقول، وہ اس نے مسل کا نام دیا، اور مسل کا کام کیا تھا؟ سب سے پہلے عقول عشرہ، پھر اس کے بعد مصطلح افلاطونی کہیں، یا عرض میں ان عقول جو ہے ان کے عرض میں افلاک ہوں، چاہے مشاء کے مطابق، یا عقول متکافئہ ہوں، وہ اشراق، حکمت الاشراق یعنی شہاب الدین سہروردی کا نام۔ تو ان جو بھی ہو عقول کے بعد یہ بھی مجرد ہے، یعنی مادہ اور مادے کے آثار سے پاک۔ اس کے بعد آتا ہے عالم مثال۔ یہ علت ہے عالم مثال کی، عالم مثال علت ہے عالم مادہ کی۔ یہ بہت متنازع مسئلہ ہے، بعض جو علماء ہیں انہوں نے اس کا انکار تک کیا ہے۔ تو البتہ احادیث جو ہیں عالم مثال، ایک اس کو کہتے ہیں برزخ۔ برزخ وہ چیز یعنی جس میں یہ والی صفات بھی ہوں اور یہ والی بھی صفات بھی ہوں۔ عالم مادہ 3 ڈائمینشنل ہے، عالم برزخ 2 ڈائمینشنل ہے، اور یہ جو عالم عقل ہے یہ 1 ڈائمینشنل ہے۔ تو ایک دوست ہم سے پوچھ رہا تھا کہ مثل افلاطونی کی جو عقول متکافئہ ہوں یا مثل افلاطونی ہو، اور اس کا اور عقل میں کیا فرق ہے؟ ان کا تجرد تام ہوتا ہے، لامحدود تجرد، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آ رہی تھی۔ پھر مثل افلاطونی، ان میں نور ذوف ہوتا ہے، تشکیک سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد عالم مثال، ایک جہت کے اس میں یہ اشباہ ہوتی ہیں، یعنی اس میں مادہ مٹیریل نہیں ہوتا، مادہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس میں صورتیں جس طرح ذہن میں خیال میں جس طرح صورت بنتی ہے وہ 2 ڈائمینشنل ہے، اور اس کے مقابلے میں 1 ڈائمینشنل، وہاں پر صورتیں نہیں۔ تو یہ عالم مثال آج کا موضوع ہے۔ اس کے اسبات پر بہت زیادہ دلائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا جب وہ واپس آ رہے تھے حضرت شعیب کے پاس سے اپنی گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہاں پر آگ کی تلاش میں نکلے، تو پھر درخت سے آواز آئی انا، کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کی صورت، وہ ذات تو نہیں ہے، کلام اس کا فعل ہے، تو وہ ایک مثالی صورت۔ اسی طرح پیغمبر خدا کے پاس جو جبرائیل آتے تھے داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے۔ یہ عالم مثال پر بہت بڑے اور دقیق دلائل ہیں، جیسے آیات ہے، حدیث ہے۔ اسی طرح جو مثال دی ہے عرفاء نے، وہ ہے انسان کا خواب۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ عالم مادہ میں جو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو تینوں چیزیں عطا کی ہیں اللہ نے۔ وہ خود روحانی طور پر اس کی روح مجرد ہے، وہ اس عالم سے ہے، اور انسان کا جو اس عالم سے اتصال، اس میں صلاحیت ہے کہ اس عالم، اس میں مثال مقید، آپ کہیں گے مثال مقید کیا ہوتے؟ یہ لامحدود ہے، حد بندی نہیں، یہ لیکن یہ مثال مقید ہر بندے کا، یا خیال مقید بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کا خیال میں جو چیزیں صورتیں آتی ہیں یا وہ اس عالم سے ربط بھی قائم کرتا ہے، تو وہ مقید ہے۔ انسان کی اپنی استعداد اتنی ہے کہ اس پر احاطہ نہیں کر سکتا، تو یہ مقید، اگرچہ کہ عرفاء جو کامل افراد ہیں وہ ان تمام عوالم کو پائے ہوتے ہیں۔ تو مثال مقید یہ بھی ہے انسان میں، اور انسان کا جو بدن ہے وہ مادی ہے۔ تو یہ تینوں جہتیں اس عالم بدن میں انسان کو یہ حاصل ہے۔ تو انسان کا جو خواب آتا ہے، آپ کہیں گے خواب تو انسان کے خیالات کا مجموعہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ جو انسان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جو ہدایت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ خواب اس عالم مثال سے ربط قائم کرتے ہیں، وہ جو آئندہ آنے والے واقعات ہوتے ہیں وہ ان کی بالفعل صورت نظر آتی جیسے ہونا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں ایک آدھ بار تو تقریباً ہر شخص کو یہ سچے خواب آتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس عالم کے ہونے پر، یہ بہت بڑی ہے۔
اور اس کی ایک اور مثال جو دیتے ہیں وہ ہے انسان آئینہ، کہ آئینے میں جو صورت آتی ہے، آپ بتائیں وہ صورت کہاں ہے؟ میں ہوں، میری صورت جو نظر آ رہی ہے وہ آئینہ، اس کا محل آئینہ ہے، یہ وہ صورت وہاں پر کیا چیز ہے؟ صورت وہ 2 ڈائمینشنل ہے۔ تو اس عالم میں کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ انبیاء و معصومین نے جو اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلائل دیے ہیں وہ مخلوق کے ذریعے دی ہیں، اور جو ان عوالم کے بارے میں جو مثالیں دی ہیں وہ بھی اس عالم مادہ میں اس کی تشبیہات اور استعارات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت کیا ہے۔ بعض جو ہیں حکماء انہوں نے لکھا ہے کہ جو موت کے وقت جو پیغمبر خدا اور حضرت علی کا ہمارے مذہب اہل بیت میں ہے کہ موت کے وقت آتے ہیں یا قبر میں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مثالی صورت ہوتی ہے۔ اب ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی موتیں ہوتی ہیں تو سب کی جگہ پہ مثالی صورت ظاہر ہوگی؟ حکماء کہتے ہیں نہیں، وہ ایک ہی صورت ہوتی ہے، جبکہ اکثر آپ نے یہ بھی آیا ہے کہ مومن کے لیے وہ جو صورت ہوگی مومن کے اپنے ظرف کے مطابق ہے، حقیقی صورت ایک ہے لیکن جیسا ظرف ہوگا ویسی صورت نظر آئے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار انسان ہے، بیمار انسان ایک چیز انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کو پسند بھی ہے، بیماری میں ظرف ایسا ہو گیا کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ چیز اچھی ہے، انسان کو پسند بھی ہے، لیکن تو اسی طرح جب انسان برائیوں میں پڑھ کے جو موت کے وقت بری صورت ہے، بری صورت اچھی چیز کو کیسے قبول کرے گی؟ اس کی آئینہ خود انسان کا ایک آئینہ ہے، تو وہ بری ہی صورت نظر آئے گی۔ جیسا کہ آئینے پہ اگر مٹی گرد آلود ہو یا آئینہ ایسا ہو جس میں صورتیں ٹیڑھی لمبی چوڑی نظر آتی ہیں، خود آئینہ ایسا بن گیا ہو تو حقیقی صورت کیسی نظر آئے گی؟ تو وہ اس میں بندے کے ظرف کے مطابق انسان کی وہ صورت ظاہر ہوتی ہے۔ تو عالم مثال ایک واضح ہے ان مثالوں سے، کیونکہ آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، خواب ہونا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح آج اس عالم میں بھی مثالیں اور حکماء نے بھی اس پر بہت سارے دلائل دی ہیں، بلکہ حکماء یوں کہتے ہیں کہ اس عالم مثال پر بہت سارے اولیاء، حکماء، عرفاء ان کی مشاہدات ہیں۔ اب مشاہدات سچے لوگوں کے، کیا اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے؟ جس طرح کہ انبیاء سچے ہیں، انبیاء کی بات کو قبول کیا جائے، یا چند جو میٹیریلسٹک نے ایوولوشن کا نظریہ پیش کر دیا ہے؟ وہ ایوولوشن کیا ہے؟ تھیوری جو ہوتی ہے وہ ایسے نہیں بنتی، ایک شباہت ہوتی ہے، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے۔ وہ جو شباہت ہے وہ ایک شباہت ہوتی ہے، ایوولوشن میں ایک شباہت ہے، وہ کیا ہے کہ میوٹیشنز تو ہوتی رہتی ہیں، انسان جس علاقے میں جاتا ہے وہاں کے بدن میں یہ صلاحیت استعداد ہے کہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں انسان کا پھیپھڑوں کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں کا رنگ و صورت جو ہے وہ سفید و سرخ ہوتی ہے، کالے جو گرمی والے علاقوں میں وہ شکل و صورت کیونکہ ہیٹ پڑتی ہے وہ بدن اثر قبول کرتا ہے، اس لحاظ سے وہاں پہ تبدیلی آتی ہے۔ اس تبدیلی کو مطلقاً تبدیلی سمجھ لینا کہ نان مٹیریل سے لیونگ چیز ڈیولپ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اور آج تک اگر اتنے ہی ترقی کر گئی ہے سائنس، تو ایک لیونگ سیل بنائے، آج تک نہیں بنا سکے، حتیٰ کہ پلانٹ سیل نہیں بنایا، اینیمل سیل نہیں بنایا، ہیومن سیل نہیں بنایا۔ ہاں، دو کو ملا لیا، بھائی وہ لیونگ سیل ہے، آپ کے پاس لیونگ سیل ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے لیونگ سیل کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس شباہت کی وجہ سے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان چند لوگوں کی، ڈارون کی تھیوری یا چند کارل سیگن نے یا ایڈورڈ ہاکن نے یا رچرڈ ڈاکن نے جو باتیں کر دی ہیں وہ اس شباہت کی بنیاد پہ کی ہیں۔ جی ایسا ہوا ہوگا، یہ عقلی بات ہے، ایک کروموسوم اگلا ڈیولپ ہو گیا، 2 کروموسوم، 3، 5، 23 کروموسوم تک ہو گیا، جی 22 کروموسوم والا جو ریلیٹڈ اینیمل ہے قریبی، اس میں آیا۔ اللہ کے بندے، کبھی 9 تبدیل ہوئی ہے، کر کے دکھاؤ۔ یہاں 6000 سال کی تو ہے تاریخ، اس میں تو ذرہ بھی میوٹیشن نہیں ہے کروموسوم میں۔ وہ جو آپ میوٹیشن کہہ رہے ہیں وہ عمومی ہے، وہ تو واضح ہے، حالات کے مطابق انسان کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ دھواں، اس طرح ڈسٹ پارٹیکل، لائف سپین کم ہو گیا، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں فیسلٹیز دے کر، وہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے یہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں جو سچے انسان ہیں جنہوں نے اس کے مشاہدات کیے اس کو تبدیل کرنا اولویت رکھتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کو نہیں مانتے،
وہ سچے ترین آدمی ہیں جنہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر کسی قسم کی خطا نہیں، غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، تو وہ جھوٹ بولیں گے؟ پھر انہوں نے پھر معجزہ بھی کر کے دکھایا، کہتے ہیں آپ کے نبی کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر دلیل، آپ کے پاس ایوولوشن سائنٹسٹ کی جو دلیل ہے، وہ سائنٹسٹ نے ایک چیز آپ نے دیکھی ہے وہ، لیکن سائنٹسٹ نے دیکھی ہے تو بس ٹھیک ہے، اور ہے بھی تھیوری۔ ایک تو ہوتا ہے مشاہدہ، مشاہدہ تو وہ کلیات میں سے ہے، متواترات اور مشاہدات اسی طرح۔ تو وہ اس عالم کے بعد اب ہے عالم مادہ، یہ سب سے نچلا عالم ہے، یہ عالم علت بنا عالم مثال کی، عالم مثال علت ہے عالم مادہ کی، یہ عالم مثال کا ایک ظہور ہے، اور جو معلول ہوتا ہے وہ علت سے ایک جیت سے اختلاف رکھتا ہے، ایک جیت سے تشابہ رکھتا ہے۔ 2 ڈائمینشنل اس کی یہی ہے عالم مثال والی، ایک 3 ڈائمینشنل ہے جس سے مادہ۔ تو یہاں پر صورتیں مادے کے ساتھ آتی ہیں، جسم کی ہم نے یہ تعریف کی تھی، کیونکہ وضاحت اس کی تفصیلی آ چکی ہے پہلے۔ مادہ اور صورت سے مل کر بنتا ہے کہ مادہ جو ہیولا اولا ہے وہ بالخارج میں صورت کے بغیر سے نظر نہیں آ سکتا۔ تو مادہ جب بھی، وہ ہمارے دوست بھی پوچھ رہے تھے، مادہ جو ہے وہ صورت کے بغیر نہیں آتا، اور جو پہلی صورت آتی ہے وہ صورت جسمیہ ہے۔ اب جو صورت جسمیہ ہے اس میں بھی ہم تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ حد بندی اس قدر، کیونکہ ہم محدود ہیں، حد بندی اس قریب ہوگی کہ اس سے اگلے جو ہیں وہ صورت، جو عناصر اربع کی صورت جب تک نہیں آئے گی، اس کو کہتے ہیں صورت عنصریہ، 4 عناصر میں سے کوئی ایک صورت۔ تو ان کی اصل کیا ہے کہ وہ مادہ پر صورت آنا، صورت جسمی اصل ہے، اس کے بعد عناصر اربع کی صورت، پھر اس کے بعد آگے مرکبات ہیں۔ یہ بالکل قاعدہ قانون کہ وحدت سے کثرت، اس عالم میں بھی، اس عالم کی علت پہلے وحدت، وحدت سے پھر کثرت، یہ اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی علت وحدت، پھر اس عالم میں بھی عقل اول سے کہ وحدت سے لے کر پھر کثرت آتی ہے، وحدت سے کثرت۔ خود آپ بگ بینگ تھیوری میں دیکھیں جی، انرجی، کل عالم یہ ایک جگہ پہ تھی، یہ پھیلتی پھیلتی پھر اس میں اجزاء بنے، عناصر اربع بنے، ایلیمنٹس بنے، 118 ایلیمنٹس کے آپس میں اختلاط سے جو ہیں وہ چیزیں بنی۔ تو یہی ہم نے عقول میں بھی پڑھا، احادیث ہیں، ایک عقل، ایک اسم سے 4 اسما، 4 ہر اسم کے 12 اجزاء پھر اس سے بنے۔ پھر دوسری حدیث، اللہ نے 49 بنیادی ارکان تھے اسمی، ان سے ہر کسی کے لیے عشر بنائے، 10 ان سے پھر آگے ہر روح کو وہ اس اسما عطا ہوئے، وہ پھر اس کا اس عالم میں جب بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پھر بدن فعل اس بدن کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ بدن ایک آلہ ہے اس عالم میں فعلیت کرنے کے لیے، وگرنہ سب کچھ جو محفوظ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ روح کے پاس ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدن میں جو جین ہے اس کے اوپر تو ساری معلومات ہیں، بھائی جین کے اوپر فزیکل پراپرٹیز ہیں، کیونکہ وہ بدنی ہے، تو بدنی اوصاف جو ہیں وہ اس پر ہیں، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، ناک کان کیسے ہوگا، کیا اس میں سعادت اور شقاوت جو اس نے افعال سر انجام دینے ہیں وہ اس کا ذکر ہے؟ اس کا تعلق روح سے، وہ سب روح میں درج ہے، لیکن وہ کس عالم میں؟ اس عالم میں وہ درج ہے، وہاں پر جبر لازم نہیں آتا، اس کی الگ بحث ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 عالم عقول کے بعد عالم مثال، اس پر جو ڈیٹیل ہے وہ مصباح الانس میں ہے، تو وقت ہوا تو انشاءاللہ وہاں مباحثہ کریں گے۔ اور آخری جو ہے عالم مادہ، اس پر تفصیلی بحث پچھلے مباحث جسم کی بحث میں ہم کر چکے ہیں کہ مادہ اپنی صورت کے ساتھ اپنی فعلیت کرتا ہے، اور یہ تدریج ہے، اور اس عالم کو عالم مزاحم کہتے ہیں۔ مزاحم کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹیں، کہ یہ 3 ڈائمنشنل ہے، ہر کسی کے ساتھ لگی ہے حد بندی، وہ جو دوسرے سے اس کو ممتاز کرتی ہے، جبکہ یہاں پر بھی یہ دوسری ڈائمنشن جو ہے یہ ایک حد بندی لگاتی ہے، اس لیے وہاں پہ ہر شے، جو صورت، میری صورت اور دوسری صورت ایک دوسرے سے الگ ہے، وہ جو ظرف ہے اس کا وہ 2 ڈائمنشنل ہے، اور وہ اس عالم میں 2 ڈائمنشنل عالم میں وہ جو سمجھیں جو ظرف ہے اس کو کہتے ہیں جسد، اس عالم میں کہتے ہیں جسم، جسم 3 ڈائمنشنل، جسد 2 ڈائمنشنل۔ تو یہ اس طرح کے بہت زیادہ فرق ہیں، اسی عالم تزاحم کی وجہ سے یہ آخری عالم ہے، یہی آزمائش ہے، یہ مزاحم جو ہے کہ انسان کو مزاحم پیش آتی ہیں وہاں پر، پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ قوانین جو انسان کی روح کے لیے اور جو روح سے بدن سے تعلق کے لیے ضروری تھیں ان کو قرآن و احادیث میں بیان کیا، اور اس ایک چیز کو بیان نہیں کیا، وہ ہے یہ عالم، اس عالم کی
کلیات بیان کی، لیکن جزیات جس طرح سائنسدان معلوم کر رہے ہیں اور خدا کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے سے خدا کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، انسان کی روح کا بھی ہے، اخلاق بہتر ہے، تو پھر یہ جزیات انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہیں، کیونکہ جزی بحیث جزی کے کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ کلی جو ہے اگر وہ معلوم ہے تو تمام جزیات اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔